السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج 2 فروری 2025 اتوار کا دن ہے اور رات کے 9 بج رہے ہیں۔ کھارگھر اجتماع کے تعلق سے بہت ہی اہم اور تازہ ترین رپورٹ لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اپنے تمام دوستوں میں شیئر بھی کر دیجئے۔ محترم سامعین کرام، آج 2 فروری 2025 بروز اتوار کو کھارگھر کے عالمی تبلیغی اجتماع میں لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں نے شرکت کی، جہاں ایمان و یقین کی مجلسیں منعقد ہوئیں اور تبلیغی جماعت کے اکابرین شرکاء کو دین کی بنیادی تعلیمات اور عملی زندگی میں اس پر عمل پیرا ہونے کی ہدایات دے رہے تھے۔ امیر تبلیغی جماعت حضرت مولانا سعد صاحب کاندھلوی دامت برکاتہم نے علماء کی خصوصی مجلس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ہمارے گشت میں 2 بنیادی چیزوں کی اہمیت ہے: فضائل اور مسائل کی تعلیم۔ فضائل کی تعلیم اس وقت تک مکمل نہیں جب تک مسائل کی آگاہی نہ ہو۔ میرے نزدیک محض فضائل کی کوئی حیثیت نہیں، بلکہ ان کا مقصد ایمان کی تجدید اور اللہ کی رضا کی طرف رجوع کرنا ہے۔ حضرت جی نے مزید کہا کہ علماء کے لیے مدارس کی حیثیت وہی ہے جو ڈاکٹروں کے لیے میڈیکل کالج کی ہوتی ہے، جبکہ مساجد کو ان کی کلینک کی مثال دی جا سکتی ہے، جہاں وہ لوگوں کو دینی رہنمائی فراہم کرتے ہیں اور ان کے روحانی علاج کا کام انجام دیتے ہیں۔ حضرت نے ایسے کئی امور پر زبردست ایمان افروز بات کی۔ محترم ناظرین و سامعین، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ نئی ممبئی کے کھارگھر میں منعقد 3 روزہ عالمی تبلیغی اجتماع کا آغاز جمعہ کے دن سے شروع ہوا تھا، جس میں ملک بھر سے لاکھوں افراد نے شرکت کی۔ اجتماع گاہ سے مولانا وکیل مظاہری کے اطلاع کے مطابق اجتماع کے پہلے دن بعد نماز فجر نظام الدین مرکز کے ذمہ دار مولانا جمشید صاحب نے ایمان کی 6 صفات، نماز، علم و ذکر، اکرام مسلم اور تفریغ وقت پر بصیرت افروز بیان دیا۔ نماز جمعہ دوپہر 2 بجے ادا کی گئی، جس کی امامت حضرت جی مولانا سعد صاحب کے صاحبزادے مولانا یوسف صاحب نے ادا کی۔ حضرت مولانا سعد صاحب طبیعت ناساز کے باوجود مغرب بعد خصوصی خطاب کے لیے اجتماع گاہ میں تشریف لائے، جہاں انہوں نے شرک کے مذمت اور توحید کی فضیلت پر جامع اور پر اثر تقریر کی۔ مولانا سعد صاحب کاندھلوی دامت برکاتہم نے شرک اور اسباب پر بھروسے کو توحید کے منافی قرار دیا اور کہا کہ اللہ کی قدرت کو محدود سمجھنا در حقیقت اس کے مطابق اختیار کا انکار ہے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ آگ کا ٹھنڈا ہونا ایمان اور حسن ظن کا نتیجہ تھا۔ جب بندہ اللہ کی وحدانیت کو دل سے نکال دیتا ہے تو بدگمانی کا شکار ہو جاتا ہے۔ مولانا سعد صاحب کاندھلوی دامت برکاتہم نے مزید کہا کہ دنیا میں بگاڑ کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو خدا سمجھ بیٹھے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں گرتا۔ انہوں نے سائنسی نظریات پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر سائنس کے ماننے والے ظاہری نظام کو اللہ کی توحید کے مقابل کھڑا نہ کرے تو وہ دہریہ نہیں بن سکتے۔ محترم ناظرین و سامعین، بتایا جا رہا ہے کہ کھارگھر 2025 کے اس اجتماع گاہ میں تقریباً 300 ایکڑ اراضی پر وسیع و عریض پنڈال، اسٹیج و دیگر سہولیات، مثلاً کھانے پینے کے لیے علیحدہ علاقے بنائے گئے تھے۔ شرکاء کی تعداد کے مطابق استنجا خانہ اور بیت الخلاء، پانی کا مکمل نصب و ایمبولینس اور پارکنگ کا نصب بہترین انداز میں کیا گیا تھا۔ منتظمین کے مطابق کئی ہزار رضاکاروں کو صاف صفائی، پارکنگ ایریا کی دیکھ بھال اور نگرانی کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ میڈیکل ڈاکٹر اور CCTV کیمرے بھی نصب کیے گئے تھے۔ ناظرین، اجتماع گاہ میں ہر طرف اذکار کی صدائیں گونج رہی تھی۔ اجتماع میں شریک مجمع مکمل یکسوئی کے ساتھ علماء کے بیانات سن رہے تھے۔ دوستوں، میں آپ کو بتا دوں کہ اجتماع کے تینوں دن بیلاپور، کھارگھر اور پنویل ریلوے اسٹیشن سے اجتماع گاہ تک ایک روحانی ماحول نظر آ رہا تھا، جہاں سفید لباس اور ٹوپی پہنے مسلمان جوق در جوق اجتماع گاہ میں پہنچ رہے تھے۔ 350 ایکڑ پر مشتمل وسیع و عریض اجتماع گاہ میں انتظامیہ نے شرکاء کے لیے خصوصی ہدایات جاری کی تھی، جن کی مکمل پاسداری کی جا رہی تھی۔ سامعین کرام، اتنے بڑے ہجوم، لاکھوں کا مجمع ہونے کے باوجود اجتماع میں نہ کوئی بدنظمی تھی، نہ کوئی شور و شرابہ، بلکہ ہر طرف سکون اور روحانی کیفیت کا منظر تھا۔
دوستو بتا دیں کہ آج 2 فروری 2025 بروز اتوار کو اجتماع کا تیسرا دن تھا، جس میں بھی حسب معمول بیانات اور دینی و تربیتی نشستیں ہوئیں۔ محترم ناظرین و سامعین، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آج مغرب کے بعد حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کا خصوصی خطاب ہوا اور اجتماع کی دعا کے بعد عشاء کی نماز ادا کی گئی۔ اس کے ساتھ اجتماع کا باضابطہ اختتام ہوا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ہر حال میں دین پر استقامت اور اسلام پر جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پوری امت کے حال پر رحم فرمائے اور ہمارے اس پیارے ملک میں امن و امان کا ماحول قائم اور دائم فرمائے، آمین۔ دوستو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اپنے دوستوں میں شیئر کر دیجئے۔ شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔